اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میرا دل کیا کہ کچھ آپ کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے جو ہے بات کی جائے۔ اس سے پہلے میں لائیوز کرتا ہوں، لائیو میں جو ہے ویڈیو کی جو کوالٹی ہے تو وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، کچھ نیٹ کا پرابلم ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جو ہے ویڈیو بنا کر بات کی جائے۔ تو جیسا کہ معروضی جو حالات چل رہے ہیں کہ ایک تو یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ پچھلی حکومتوں سے کچھ زیادہ ہی گری ہوئی اور ڈیٹھ قسم کی حکومت ہے، اور یہ جو بندہ ہے یہ میرا خیال ہے جو نیازی، یہ کوئی نفسیاتی مریض لگتا ہے، اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اسی قبیل کے ہیں۔ شیخ رشید ہو، فواد چودھری ہو، اب اس لائن میں شاہ محمود قریشی بھی کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ شاہ محمود قریشی جس کا دادا انگریزوں کا ساتھی تھا، جس نے مجاہدین کی مخبریاں کر کے ان کو پھانسی چڑھوایا، جس نے سقوط ملتان کروانے میں انگریزوں کو سپاہی فراہم کیے، تو غداروں کی اولاد جو ہے وہ غدار ہی ہو سکتی ہے، اور ان سے کسی بھلائی کی توقع رکھنا میرا خیال ہے غلط ہے۔ شاہ محمود قریشی نے یورپین یونین کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بیان دیا ہے کہ ریاست پاکستان کسی ریڈیکل گروپ، شدت پسند، انتہا پسند گروپ سے بلیک میل نہیں ہوگی اور فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، میں آپ کا احترام کرتا تھا۔ آپ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سجادہ نشین ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ نے بھی کہا تھا کہ قبروں کی کمائی کھانے والا اور عورتوں کی بالیاں تک اتروا لینے والا پیر کس منہ سے ہمیں کرپشن کے طعنے دے رہا ہے۔ تو میں بھی وہی بات دہراتا ہوں کہ جس بزرگ کی تم کمائی، جس بزرگ کی قبر کی کمائی تم کھاتے ہو، اور جس حسب نسب کو آپ استعمال کرتے ہو، تو تھوڑی سی انسان کے اندر غیرت اور شرم ہونی چاہیے۔ یا تو یہ قریشی کا لفظ ہٹا دیں، پھر جو جی چاہے کھل کے جو ہے باتیں کریں۔ تحریک لبیک پاکستان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں نکلی ہے،
اور انشاءاللہ نکلتی رہے گی۔ اور فلسطین کے لوگوں سے تم نے جو کیا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ خالی تقریروں سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو کشمیر کب کا فتح ہو گیا ہوتا۔ یہ سب جو طریقے ہیں تم لوگوں نے اپنے آقاؤں کے گٹھ جوڑ سے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم بولیں گے تم سنتے رہنا، اور ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینا کہ ہماری مجبوری ہے، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو عوام پاکستان ہمیں گربان سے پکڑ کے کمر پہ 2 لاتیں مارے گی۔ لیکن بچوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ اقتدار چند دن کا کھیل ہے۔ گریبان تمہارا ہوگا اور ہاتھ ہمارا ہوگا، اور یہ جو تمہارا کھلاڑی ہے 18 سیاستدان اور 40 بیوروکریٹس خالی راولپنڈی رنگ روڈ کے منصوبے میں ملوث ہیں۔ جہانگیر ترین کا قصہ اس سے پہلے چل رہا ہے، علیم خان کرپشن زدہ ہے، اعظم خان تھواتی پٹرول چور، ندیم بابر، زلفی بخاری انسانی سمگلر، مخدوم شہاب الدین، ہاشم جواں بخت آٹا چور، اور گوہر ایوب بجلی چور، عبدالرزاق داؤد ٹھیکے چور، اور کیا کیا گنوائیں، اور ابھی تو کہانیاں شروع ہوئی ہیں۔ تم لوگوں نے عمران خان کے نام پر جو ایک ڈاکو سٹیٹ بنائی ہوئی ہے، جسے کبھی تبدیلی کا نام دیا اور کبھی جو ہے ریاست مدینہ کا نام، اور جب یہ احتساب ہوگا تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ شہزاد اکبر کیا تمہارا باپ لگتا تھا کہ اس کو جو ہے مشیر بنایا گیا؟ شہزاد اکبر کون ہے؟ نذیر چوہان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ شہزاد اکبر مسلمان نہیں ہے، وہ قادیانی ہے۔ تو عوام پاکستان بھی اتنی بھولی بھالی ہے کہ ان کو بتایا بھی جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ بیچارے عمران خان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس سے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے پہلے یہ تانا ہم پٹواریوں کو دیتے تھے، اب یوتھی جو ہیں ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ہمارا جو ہمیں تانا دیا جاتا تھا کہ بریلوی جو ہے یہ ختم، درود، جمعراتیں، کل خانیاں، برسیاں کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اور ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی خالی نعرے لگاتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ میدان میں نکل کر کم از کم یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ ہم خالی نعرے نہیں لگاتے، ہم عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، شاہین ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان جو بڑا وسیع پروپیگنڈا کرتی ہے کہ ہم ختم نبوت پہ بہت کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اہل حدیث دیوبند ان دونوں جماعتوں کے جو لیڈران، علماء کرام، اکابرین جو میڈیا پر تقریریں کرتے، دلیلیں دیتے نہیں تھکتے، میرا خیال ہے یہ سعودی ریالوں کی چمک ہے کہ سب جو ہے، یا ایرانی روپے کی چمک ہے کہ سب چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ کون سی محبت رسول اور کون سا اسلام، یہ تو صرف لبیک والوں نے جو ہے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اور انشاءاللہ جو ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ لبیک والے جو ہے ٹھیکیدار ہیں، ہم ٹھیکیدار تو نہیں، ہم چوکیدار ضرور ہیں۔ اور جو ہمارے امیر حضرت علامہ
امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں سبق دیا تھا کہ تا دم مرگ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اننے و محبت کرنی ہے، ٹوٹ کے محبت کرنی ہے، تو ہم تو الحمدللہ اپنے مشن پر کاربند ہیں۔ لیکن یہ جو تانے دینے والے ہیں، منیب فاروق جیسے کرائے کے ٹٹو جو میڈیا پر بیٹھ کے مسلسل بھونکتے رہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند گروپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو بچو تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا۔ تحریک لبیک پاکستان اس بار جتنے ظلم سہ چکی ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کا حساب بھی لے گی۔ یہ کون سے قانون کے تحت جو ہے نہتے لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں، قاتلوں کو حساب دینا پڑے گا، اس میں جو ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو ابھی تو وہ ایک شعر کی مثل یعنی کہ ہے بات کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ مت اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والا دور جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا ہے۔ ہم پریشان بھی نہیں ہیں، ہم فکر مند بھی نہیں ہیں، ہم ڈرے بھی نہیں، ہم بکے بھی نہیں، ہم جھکے بھی نہیں۔ انشاءاللہ ہم میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔